بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرا سلام پہنچے۔ اقبال کی نظم ہے جی، حضور رسالت مآب میں۔ اقبال نے یہ نظم اس وقت لکھی تھی جب طرابلس نے اٹلی پر حملہ کیا تھا۔ اس وقت کا طرابلس اب کا لیبیا ہے۔ جب اقبال کو یہ خبر ملی کہ حملے کی خبر ملی تو اقبال نے بڑا صدمہ لیا اور یہ نظم لکھی، اور یہ نظم پہلی بار اقبال نے شاہی مسجد میں پڑھی تھی۔ ہزاروں کا مجمع تھا، علماء کرام بھی موجود تھے۔ تمام علماء کرام نے تقریریں کیں۔ جب اقبال کی باری آئی تو پوری مجمع میں خاموشی چھا گئی، بالکل سناٹا۔ پھر اقبال نے اپنی پرسوز انداز سے یہ نظم پڑھنا شروع کی، اور جب یہ شعر پڑھا، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی، تو سب متجسس ہوئے ایسی کیا چیز ہے جو اقبال کہنے والے ہیں جو جنت میں بھی نہیں ملتی۔ تو اقبال نے آخری شعر جب پڑھا، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں، تو یکدم منظر چینج ہو گیا۔ سب کے سب اٹھ کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ سب کا ایمان تازہ ہو گیا، لہو گرما دیا اقبال نے سب کا۔ سب کے دل تڑپنے لگے اور سارے کے سارے وہیں پر لوٹنے پوٹنے لگے۔ اس واقعے کے جو راوی ہیں حکیم محمد یوسف حسن، تو وہ کہتے ہیں کہ اگلے دن میں اقبال کے پاس گیا، اس نظم کے بارے میں ذکر کیا، اس واقعے کے بارے میں، اس منظر کے بارے میں ذکر کیا کہ کیا سحر انگیز منظر تھا۔ تو اقبال نے کیا کہا پتہ ہے؟ اقبال نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو اپنی شاعری سے پوری دنیا میں آگ لگا دوں، لیکن میری قوم اس وقت اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ نظم کیا تھی پوری ابھی سنتے اور سمجھتے ہیں۔ گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے رختے سفر روانہ ہوا، قیود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن نظام کہنہ عالم سے آشنا نہ ہوا، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں اس دنیا سے تھک ہار گیا تو میں عالم بالا کی طرف چلا گیا، یعنی کہ آسمان کی طرف چلا گیا۔ اگرچہ میں نے اس دنیا کی شام و سحر کی قید میں زندگی بسر کی، لیکن یہاں کا جو فرسودہ نظام ہے نا، یہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا، اس سے میں آشنا نہ ہو سکا۔ مطلب کہ یہ جو سالوں سے انگریز مسلط ہیں مسلمانوں پر اور مسلمان محکوم ہو گئے ہیں، یہ چیز اقبال کو کھٹکتی تھی دل میں۔ تو اقبال کہتے ہیں جب میں عالم بالا کی طرف چلا گیا تو وہاں پر فرشتے مجھے بزم رسالت میں لے گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے۔ تو وہاں جو مکالمہ ہوا وہ آگے بیان کیا ہوا ہے، دیکھیں۔ کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نواس گداز، ہمیشہ سر خوش جام ولا ہے دل تیرا، فتادگی ہے تیری غیرت سجود نیاز، اڑا جو پستی دنیا سے تو سوئے گردوں، سکھائی تجھ کو ملائک نے رفت پرواز، نکل کے باغ جہاں سے برنگ بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں ادھر گیا تو حضور نے مجھے کہا کہ اے اندلیب باغ حجاز، کہ اے حجاز کے باغ کے بلبل، تیری جو شاعری ہے نا، اس نے باغ کی کلی کلی کو تڑپا کے رکھ دیا ہے۔ مطلب کہ تو نے میری امت کے سارے لوگوں کو تڑپا کے رکھ دیا ہے، ان کے لہو کو گرم کر دیا ہے، ان کے دل تڑپا دیے ہیں تو نے۔ تیرا جو دل ہے نا وہ ہمیشہ ہماری محبت سے سرشار رہا ہے، اور یہ جو تیری عجز و انکساری ہے، ان کو
اس پر تو سجدوں کو رشک ہوتا ہے، لیکن تو یہاں پر خوشبو بن کر آ تو گیا ہے، پہلے یہ بتا میرے لیے کیا لایا ہے۔ تو اقبال پتہ کیا کہتے ہیں، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ تو اقبال نے کہا حضور دنیا میں اب وہ رونق نہیں رہی، اب وہ خوشی کا سامان نہیں رہا، جس زندگی کی تلاش تھی وہ اب زندگی نہیں ملتی، مصائب بڑھ گئے ہیں، مسلمانوں کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں، اگرچہ باغ میں ہزاروں پھول ہیں لیکن جس پھول میں وفا کی خوشبو ہو وہ پھول نہیں ملتا۔ اقبال کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا، انہوں نے اپنے مقصد کو پس پشت ڈال دیا، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں کی اور انگریزوں کی، کافروں کی غلامی انہوں نے قبول کر لی، انہوں نے کوئی وفا کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی محنت اور سٹرگل نہیں کی اس محکومی سے نکلنے کے لیے۔ ہاں لیکن میں ایک چیز لایا ہوں، اقبال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ہاں میں ایک چیز لایا ہوں، ایک آبگینہ لایا ہوں، ایسا آبگینہ جو جنت میں بھی نہیں ملتا، اس میں طرابلس کے شہیدوں کا لہو ہے، طرابلس کے شہیدوں کا لہو جو آپ کی امت کی توقیر اور عزت کی جھلک ہے ایک۔